اس وقت چونکہ عام انسانی دل و دماغ پر مادیت چھائی ہوئی ہے، ملک مال ملک مال ملک مال، اس لیے تقریباً عالمی سطح پر انسانوں کی بہت بڑی تعداد یہ فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ بنی ہوئی زندگی اس کی ہے جس کے کپڑے اچھے ہوں، جس کے پاس اپنا ذاتی مکان ہو، جس کے پاس بینکوں میں پیسے ہوں، جس کے پاس نت نئے قسم کے فرنیچر اور سامان کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، جس کے پاس سواری کے لیے شاندار قسم کی گاڑی ہو۔ جو اس وقت کی دنیا میں جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ تقریباً بہت بڑی تعداد اس پر اسی کو سوچ رہی ہے، اسی کو دیکھ رہی ہے، اسی کے دوڑ بھاگ ہو رہی ہے۔ جتنی دوڑ بھاگ ہے، جتنی تگ و دو ہے، جتنی نقل و حرکت ہے مشرق و مغرب و شمال و جنوب کے درمیان انسانوں کی، بہت بڑی تعداد کی بنیاد نقل و حرکت کی یہی ہے۔ جس کے پاس جتنا پیسہ زیادہ، جس کے کپڑے جتنے اچھے، جس کا مکان جتنا شاندار، اس کی زندگی بنی ہوئی، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اپنا کیریئر بناؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ آج کل کی زبان میں لوگ کہتے ہیں کیریئر بناؤ، اپنا فیوچر بناؤ، اپنا مستقبل بناؤ، اور اس بناؤ کی بنیادیں یہی سمجھے ہوئے ہیں، ملک اور مال اور اس کے درمیان کی جتنی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جس نے انسانوں کو یہ زندگی دی ہے وہ ایک اکیلے اللہ کی ذات کہ جس نے جو کچھ کیا ہے بلا شرکت غیر کیا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، آسمان اور آسمانی دنیا کی تمام مخلوقات، زمین کے اوپر کی تمام مخلوقات، زمین کے اندر کی تمام مخلوقات، شکلیں جتنی چاہے بدلی ہوئی ہوں اور جتنی مختلف ہوں، لیکن تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا تنہا ایک وحدہ لا شریک لہ، جس نے چاند کو بھی زندگی دے رکھی ہے، جس نے سورج کو دے رکھی ہے، جس نے آسمان و زمینوں کو دے رکھی ہے، جس نے پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں اور نہروں کو دے رکھی ہے، جس نے انسانوں کو دے رکھی ہے، جس نے جانوروں، چرندوں، پرندوں، درندوں کو دے رکھی ہے، جس نے ہر مخلوق کو زندگی دے رکھی ہے، اور پھر اس نے اس انسان کے لیے، چونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، حق تعالی شانہ نے خود اسے اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا ہے، اسی لیے اس نے جتنا اس انسان کے لیے اہتمام کیا ہے، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس کی رہبری کا، اس کے لیے آسمان سے کتابیں ہیں، آسمان سے صحیفے ہیں، انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے نمونے ہیں اور ان کے اسوے ہیں۔ اس نے کہیں سے کہیں کسی آسمانی صحیفے میں، کسی آسمانی کتاب میں، کسی نبی کی سیرت میں، کسی نبی کے پیغام میں، کسی نبی کی دعوت میں کہیں سے کہیں تک یہ بات نہیں بتلائی ہے کہ ہمارے یہاں بنی ہوئی زندگی کا معیار ملک و مال ہے، بلکہ اس کے یہاں سے ہر زمانے میں انسانوں کو زندگی کا نمونہ بتانے اور انسانوں کی زندگی بنانے کی رہبری کرنے کے لیے جن نبیوں اور پیغمبروں علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، انہی کو نمونہ قرار دیا، یہ کہا کہ ہمیں جو زندگی پسند ہے، جو زندگی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور جس پر ہم انسانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نمونے ہی ہے۔ اسی لیے تمام نبی، تمام پیغمبر کہ بنی ہوئی زندگی وہ ہے جو نبی کی زندگی ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں ہر قوم اور ہر امت کے لیے حق تعالی شانہ نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کو نمونہ قرار دیا اور اس وقت کی اس امت اور اس قوم سے اس کا مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو اس زندگی پر لے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت پر آپ ہی کی زبانی اعلان کرایا،
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے خود فرما دیجئے کہ لوگوں اب تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، تم سب کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب پھر قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں، اور حکم کے طور پر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں تمہارے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ تمہاری تمام تر کامیابیوں کے راز، تمہاری رہبری کے راز، تمہاری ہدایت کے راز، تمہارے فلاح و بہبود کے راز، تمہارے علو و عزت کے راز، تمہاری دنیا آخرت کے بننے کے راز تمام پنہا اور پوشیدہ ہیں، اور تمام مخفی و مضمر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ حتیٰ کہ زندگی کے تمہارے وہ شعبے جس میں تمہیں اپنے مسئلے کا حل نظر نہ آتا ہو، اور تم تھک کر مایوس ہو کر یوں کہتے ہو کہ صاحب مسئلہ بہت سخت ہے، بہت سنگین ہے، اور مسئلہ لا ینحل ہے، قرآن کہتا ہے ان تطیعوہ تہتدوا،